السلام علیکم ناظرین، حکومت پنجاب نے نوے آئی ٹی ٹیچر کو مستقل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں آج ایک تقریب ایم سی بوائز ہائی اسکول اٹک شہر میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ایم این اے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب تھے۔ انہوں نے تقررنامے بھی تقسیم کیے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ ملک محسن عباس صاحب نے خطاب کیا ہے، اکرم ضیاء صاحب نے خطاب کیا ہے۔ اس کی آپ کو ایک تفصیل دکھاتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان يسجدان ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، یا رسول یا رسول اللہ کھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جس نے سرکار زیارت کر لی اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں،
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ تقریب بسلسلہ ترمیم شدہ احکامات انعقاد پذیر ہے، میں اس کے اغراض و مقاصد کے لیے صدر پیکٹ اٹک ملک وصل خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس تقریب کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ جو میجر صاحب کی کاوشیں ہیں اور جو میجر صاحب کے اس ضلع کے اوپر احسانات ہیں، اگر ان کو نہ گنوایا جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت تو افسوسناک بات ہوگی۔ میجر صاحب نے اس یونیورسٹی کو زمین الاٹ کروا کے اتنے بڑے رقبے پر ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اٹک کے لوگوں کے لیے اٹک کے اندر ہی یونیورسٹی جو ہے وہ بنا دی، اور اس کے بعد میجر صاحب کا ایک اور احسان کہ اس یونیورسٹی میں اتنے بڑے وظائف ملے کہ ہمیں وہاں پر فیس ادا نہ کرنا پڑی، بلکہ انہی وظائف کی بنیاد پر ہمیں وہاں پہ داخلہ ملا اور بغیر فیس کے ہم نے ڈگریاں جو ہے وہ حاصل کر لی۔ جس قوم کی ترقی اس کے اساتذہ کے اندر ہوتی ہے، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کے اندر شعور آتا ہے، اخلاق آتا ہے اور عزت کرنے کے طریقے آتے ہیں، اور یہ سارے اساتذہ آج میجر صاحب کے مرہون منت ہیں اور میجر صاحب کے احسانات ہیں کہ ہم آج اس جگہ پہ آئی ٹی ٹیچر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سے ہمارے ڈی او سیکنڈری صاحب اکرم ضیاء صاحب نے جس انداز سے نہایت شفقت کے ساتھ اور اچھے انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں ہمارے آرڈر جو ہے وہ ریگولائز کیے، کبھی انہوں نے، ہم کتنی دفعہ آئے ہیں لیکن کبھی انہوں نے جو ہے نا اپنا جو ہے ایسی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ یار آپ بار بار کیوں آتے ہیں۔ ہماری اس جد و جہد میں میں سمجھتا ہوں جو ہماری جد و جہد تھی ہمارے ان اساتذہ کے لیے، آپ نے اپنے ضلع کے اساتذہ کو یہ تقریب منعقد کر کے اور ان کو ان کا حق دے کر یہ عزت بخشی ہے، اور اسی طرح اگر تمام اضلاع پنجاب کے آپ کے اس فارمولے کو دیکھتے ہوئے اپنے اساتذہ کو عزت بخشنا شروع کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن نہ ہو سکے ترقی یافتہ ممالک کی طرح۔ اور اسی طرح میجر صاحب کا یہاں آنا نارملی ہوتا ہے کہ اساتذہ کی تقریبات میں سیاسی لوگ ہیں وہ بہت کم شرکت کرتے ہیں، تو میجر صاحب کا یہاں آنا اور آپ اساتذہ، ہم اساتذہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان اساتذہ کو عزت دی ہے جو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کو عزت اور وقار دیا جائے۔ اور یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے اس محکمے کی کریم ہیں، یہ کمپیوٹر ٹیچرز ہیں، جتنی بھی اس وقت ڈیجیٹلائزیشن ہے اگر یہ لوگ آپ محکمے سے مائنس کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا پنجاب کا اسکول ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ شاید دھڑام سے نیچے گر جائے، آپ ان کو نہیں نکال سکتے کسی طرح۔ اور یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا ہمارا کہ ہمارے ان سب لوگوں کی، آپ میں سمجھتا ہوں میجر صاحب اور آپ ہمارے جو افسران ہیں یہاں پہ، ان سب کی محبت اور شفقت سے پنجاب کے اور بھی چند اضلاع کے اندر جو ہے وہ یہ آرڈر ریوائز ہوئے ہیں، باقیوں کے اندر بھی انشاءاللہ ہوں گے جن جن میں رہ گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے افسران نے جس طرح اساتذہ سے محبت کا ثبوت دیا ہے وہ شاید ابھی تک آج کی تاریخ تک کسی اور ڈسٹرکٹ کے اندر نہیں ہے۔ میجر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آپ کے افسران بھی موجود ہیں، تو میں بھی آپ سے اس تقریب کی نوعیت سے کہ جس طرح سے آپ کے یہ افسران اور میجر صاحب آپ سب اساتذہ کو عزت بخش رہے ہیں، آپ کا بھی کام آپ سب کے اوپر بھی یہ کام بنتا ہے آپ کا بھی کہ آپ بھی اپنے ان اسکولوں کے لیے اسی طرح سے محنت کریں کہ آپ کو جدوجہد کیے بغیر گھر بیٹھے بٹھائے یہ آپ کی 3 سے 5 سالہ سروس بچی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری زندگی کا بینیفٹ ہے، ایون ٹل ڈیتھ یہ بینیفٹ ہے آپ کو۔ تو جس طرح سے ان افسران نے اور میجر صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ بھی اپنے اداروں کے اندر اسی طرح سے اس محبت کا ثبوت دیں، اور جن بچوں کے اوپر ہمیں پڑھانے کے لیے ہمیں لگایا گیا ان بچوں کو اس قابل بنائیں
کہ وہ جب آگے دوسری کلاسز میں جائیں یا عام زندگی میں جائیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کریں کہ وہ سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی قابل ہو سکیں، کیونکہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے طلباء کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بچے آپ کبھی غور کریں، خواتین کے اندر بھی میل کے اندر بھی، وہ ان عادات کو بہت جلدی اپنے والدین سے بچے لاڑ پڑتے ہیں کہ میرے ٹیچر نے یہ کہا تھا۔ تو اس لیے آپ کا رول بہت اہم ہے اس معاشرے کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے۔ جناب میجر طاہر صادق صاحب یہاں موجود ہیں۔ اٹک کی آن ہے، اٹک کی شان ہے اور اٹک کی پہچان ہے۔ جب ہم لاہور میں پڑھتے تھے تو جناب کا نام جب لیتے تھے تو فوراً کہا جاتا تھا کہ میجر طاہر صادق والا ضلع۔ تو بڑی بات ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس ایک ویژنری لیڈر موجود ہیں جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے اتنی زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ مختصر وقت میں ان کو گنوانا مشکل ہے۔ جیسے وصل خان نے کہا کہ یونیورسٹی بنائی، میں بات کروں گا اپ گریڈیشن کی، پروویژن آف مسنگ فیسلٹیز کی، ریکروٹمنٹ کی، بچوں کے لیے وظائف کی، جتنی ہم گنوا سکیں وہ کم ہیں۔ اور ویژن یہ ہوتا ہے کہ جب میجر طاہر صادق صاحب یہاں موجود ہیں تو جو فوکس، جب یہ ضلع ناظم تھے ان کا فوکس تھا ایجوکیشن، اور اس کے رزلٹ ایجوکیشن میں جیسے کہا جاتا ہے کہ رزلٹس اس کے 10-15 سال بعد آتے ہیں، تو یہ 10-15 سال جب یونیورسٹی کام سیٹ یہاں بنی تو اس کا رزلٹ یہاں پہ موجود ہے ہمارے آئی ٹی ٹیچرز کی صورت میں۔ تو نہ صرف تعلیم کے حوالے سے میں مختصر بات کرنے لگا ہوں کہ اساتذہ کے ساتھ نہ صرف ان کی عزت و تکریم کا یہ خیال کرتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ 2006-07 میں ہمارے کچھ سربراہان ادارہ کے پیک کے رزلٹ اچھے نہیں آئے تھے، جس کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے یہ آرڈر کیا کہ وہ ہیڈ ماسٹر صاحبان جن کے رزلٹس 25% سے کم ہیں ان کو ریلیو کر دیا جائے اور وہ لاہور رپورٹ کریں گے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے وہ سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے پائلٹ سکول میں، تو اسی دوران جناب میجر صاحب بطور ڈسٹرکٹ ناظم بلدیہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آئیں اپنی بات میجر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں۔ میجر صاحب کو بھی شاید یاد ہوگا کہ وہ سارے سربراہان ادارہ 25-30 تھے، وہاں پہ جب گئے انہوں نے میجر صاحب سے بات کی تو میجر صاحب نے اس وقت کے جو سیکٹری اسکول تھے ان کو فون کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، لیکن میں یہاں موجود ہوں، ان کی کارکردگی انشاءاللہ اچھی ہوگی اور ان کو میں خود یہاں پہ دیکھ لوں گا اور خود میں اس مسئلے کو یہاں پہ حل کر لوں گا اور آپ ان کو مہربانی فرما کر رعایت دے دیں۔ تو نہ صرف ضلع اٹک بلکہ باقی 36 اضلاع کے جو سربراہان ادارہ جات تھے جن کے رزلٹس کم تھے ان کو بھی ریلیف مل گیا، اور وہ جب وہ واپس آئے تمام سربراہان، میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں بھی پائلٹ سکول میں موجود تھا، تو وہ بڑے خوش تھے، لیکن ساتھ ایک اور کام بھی کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ اب میجر صاحب نے ہماری ملازمت کے حوالے سے ہماری سرپرستی کی ہے اور اب ہمیں چاہیے کہ جو میجر صاحب چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیمی و تربیت پر ہم پوری طرح فوکس کریں، انہوں نے پھر بعد میں فوکس کیا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی ان سربراہان ادارہ کے رزلٹس بلو 25% نہیں آئے۔ تو اس طرح گراس روٹ لیول پہ جا کے میجر صاحب نے اپنے ویژن کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کے لیے کام کیا، اور میں مشکور ہوں پیکٹ کا اور اپنے افسران کا، جو ملک محسن عباس صاحب ہیں ہمارے سی او ایجوکیشن، ڈی او ایلیمنٹری، ملک فتح خان صاحب، میڈم ساجدہ مختار صاحبہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ مجھے کہا گیا کہ میں بھی شکریہ ادا کر دوں کیونکہ سر یہ سارے جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام خواتین و حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان تمام کا تعلق سیکنڈری سکولز سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ سیکنڈری سکولز کے امیجیٹ کنٹرولنگ آفیسر ہیں تو آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ بھی میجر صاحب کا شکریہ ادا کریں، اور میں تو اپنی ملازمت کے حوالے سے بھی اور اپنے ٹیچرز کی ملازمت کے حوالے سے بھی ہمیشہ ان کا مشکور رہا ہوں
کہ بہت سارے مراحل میں جب کبھی مجھے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو حاجی اکرم صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے توسط سے میجر صاحب نے میرے مسائل، ذاتی مسائل کو بھی حل کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں اپنا حق مل گیا ہے تو ہم اپنا فرض بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کریں کہ جو نسلیں ہمارے پاس ہیں، جن بچوں کو ہم تیار کر رہے ہیں، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ ایک روشن پاکستان کی نوید ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی تشریف آوری سے استاد کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، محکمہ تعلیم کے ساتھ جو ان کی وابستگی اور ان کی سرپرستی ہے، اس کا انہوں نے ثبوت دیا۔ ہم تمام انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ ان کا شیڈول انتہائی ٹف ہوتا ہے، بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، انہوں نے کمال شفقت سے ٹائم ہمیں دیا۔ جناب میجر صاحب کا انتہائی شکریہ۔ گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرنا، ان کا ٹائم قیمتی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کرام جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں چند گزارشات کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی ہے اور ہماری حکومت پاکستان جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا ویژن ہے جو کہ جناب طاہر صادق صاحب کی وساطت سے ہم تک پہنچتا ہے اور ان کی رہنمائی ہر وقت ہمیں دستیاب رہتی ہے، اور گورنمنٹ پنجاب کے واضح ڈائریکشن پہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جب آپ کا کیس دیکھا اور اسے میں نے اور اکرم ضیاء صاحب نے اسے سکروٹینائز کیا، اس میں جناب واصل خان صاحب آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہے، بہت زیادہ ہم نے اس پہ سیشن لیے۔ جب ہم نے دیکھا کہ آپ کا کیس ٹھیک ہے تو پھر ہم کسی ڈسٹرکٹ سے پیچھے نہیں رہے، لاہور ہم سے پیچھے ہے، پنجاب میں ہم ٹاپ پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ حق تھا جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ اس میں ہمیں پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ اٹک کی جو رہنمائی اور فیور ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں انرجی اور پوٹینشل حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے شامل حال تھی۔ جناب میجر صاحب کے ساتھ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیں اساتذہ اکرام اور ملازمین کی جو بہتری ہے، جو فلاح و بہبود ہے، اس کی وہ ہمیں تاکید کرتے ہیں، اور میں جناب میجر صاحب طاہر صادق صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اس کی جو انتظامیہ ہے اسی طرح اپنے طلباء کا، اپنے اساتذہ کا اور اپنے اداروں کا ہم میرٹ کے اوپر جس طرح بھی خدمت بن پائی ہم کرتے رہیں گے۔ اور میں بالخصوص چونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام کے جو مسائل ہیں وہ میرٹ پہ اور انہیں فوری طور پہ انہیں حل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی توجہ اور اپنی جو انرجیز ہیں وہ بچوں کی فلاح و بہبود پہ، ان کی تعلیم و تربیت پہ وہ اپنے مسائل سے بالکل بے فکر ہو کے اپنے اداروں کی خدمت کریں۔ ہمارے پاس غریب لوگوں کے بچے آتے ہیں، مفلوق الحال لوگوں کے بچے آتے ہیں، ان کا خدا کے علاوہ اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے مسائل ہیں، ان کے اندر ہم نصابی سرگرمیوں کے مسائل ہیں۔ اس سلسلے میں اس تقریب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جہاں جہاں کہیں بھی آئی ٹی لیبز نہیں ہیں اس پہ جناب میجر طاہر صادق صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ میں ورکنگ پیپر پیش کروں گا، تو وہ خصوصی مہربانی اور شفقت فرمائیں ہمارے تمام تعلیمی اداروں میں آئی ٹی لیبز کی پروویژن جو ہے وہ گورنمنٹ پنجاب سے اس کی منظوری لائیں۔ اس کے علاوہ گیمز میں ہمارے تعلیمی ادارے بالخصوص سیکنڈری اسکول جو ہیں بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ادارہ ایم سی ہائی اسکول جو ہے یہ عموماً ضلع میں بیسٹ پوزیشنز پہ آتا ہے، تو میں جناب میجر طاہر صادق صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ ایک باسکٹ بال کا کورٹ جو ہے وہ تعمیر کرا دے۔ میں اس سلسلے میں چیئرپرسن صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور انہیں میں نے ڈیٹیل پیش کرنی ہے کہ کم از کم تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ ہمیں سپورٹس کے حوالے سے فیسلٹیز کی پروویژن کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں میجر صاحب کی طرف سے ہمیں شفقت درکار ہے۔ تو علاوہ ازیں جو یہاں پہ میرے بیٹیاں تشریف فرمائے ہیں، ٹیچرز ہیں، تو آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ملک فتح خان صاحب کو فوکل پرسن بنا کے میں نے تعلیمی بہتری کے لیے تعلیم و تدریس، چونکہ ہمارا یہ جو پورا سال ہے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم نے تھوڑا سا اپنا جو مومنٹم ہے پڑھائی کا، تدریس کا ذرا تیز کرنا ہے تاکہ اس تعلیمی سال کے اختتام تک ہم اپنے بچوں کی جو تعلیمی کمزوری ہے، جو تدریسی ہمارا فلاح ہے، اس سے ہم میٹ اپ کر سکیں۔ اس میں جو آئی ٹی ٹیچرز ہیں ان سے میری خصوصی درخواست ہے
کہ وہ اپنی جو ایکسپرٹیز ہے، وہ اپنا جو ان کی جو مہارت ہے اس میں پورے اسکول میں مرکزی کردار ادا کریں، اور اپنے اسکول میں جو تدریسی سرگرمیاں ہیں اس کا ایک میکانزم بنا لیں، اور ہمیں فیڈ بیک دیں ریگولرلی. اس میں فتح خان صاحب ڈسٹرکٹ سطح پہ میرے ساتھ کام کریں گے. ہمیں پتہ چلے کہ کہاں کہاں پہ کس کس سکول میں کون سی کلاس کا کون سا سلیبس کہاں تک ہم کور کر چکے ہیں، ریویژن کا کام جو ہے وہ کہاں تک ہو سکے، تاکہ اینول ایگزام تک ہمارے یہ بچے جو ہیں وہ ان کی تعلیمی کمزوری جو تھی اسے ہم ختم کر سکیں. ہمارا اصل کام اپنے بچوں کی فلاح و بہبود ہے، ان کی تعلیمی فلاح و بہبود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ملک محسن عباس صاحب، جناب اکرم ضیاء صاحب، جناب فتح خان صاحب، کاشف صاحب جو اتنے دور سے یہاں تشریف لائے آپ کی خوشیوں میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اور نہایت ہی قابل احترام اساتذہ اکرام، السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو انرولمنٹ ہوئی وہ 2011 میں ہوئی، اور 2014 میں آپ کے آرڈر غالباً کیے گئے ریگولرائزیشن کے لیے، اور آج تاریخ ہے 16 دسمبر 2021. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان 14 سے لے کر 7 سال گزر گئے ہیں. آپ عدالتوں کی بھی دھکے کھاتے رہے ہیں، آپ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بڑی کوشش اور کاوش کی ہے، اور آج آپ کو اس ضلع کے اندر ریگولرائزیشن کے لیے باقاعدہ آرڈر دیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ خوشی کی بات ہے کہ چلیں آج دیر آیت درست آیت کہ آپ کو جو آپ کا حق تھا وہ مل گیا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو بیوروکریٹس اوپر بیٹھے ہیں، جو سیاسی لوگ حکومتوں کے اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے 7 سال کے اندر آپ کے اس معاملے کو، ایک جو چھوٹا سا معاملہ ہے کہ بھئی جب آپ نے ان کو ریگولرائز کر دیا ہے تو آپ ان کو اپوائنٹمنٹ وہ ریگولر کے آرڈرز دیں اور یہ اپنا کام کریں. پھر جس طرح بھی بتایا، مجھے تو بڑی سن کے حیرانگی ہوئی کہ لیبارٹریز جو ہے وہی موجود نہیں، آئی ٹی کے لیب جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو آئی ٹی کے ٹیچر کا کیا فائدہ. تو میں محسن عباس صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہی آپ ایک سمری بنائیں چیف منسٹر صاحب کے لیے کہ جو اسکول جن کے اندر لیبز نہیں ہیں، جن کے اندر ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے اندر لیبز نہیں ہیں تو لیبز کو مہیا کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. ٹیچرز موجود ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور لیب موجود نہیں، ایکوپمنٹ کوئی نہیں، تو وہ کیسے تعلیم حاصل کریں گے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت میجر چیزیں ہیں، اور جب تک تعلیم آپ کو لوگوں کو صحیح نہیں پہنچائیں گے تو وہ بیچارے کس طرح تعلیم حاصل کریں گے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے طریقے سے تگ و دو کریں گے. چیف منسٹر صاحب کو بھی بتائیں گے کہ جی ان کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے. جہاں تک اساتذہ کا تعلق ہے، آپ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں ایک عام رول ادا کر سکتے ہیں. والدین اور آپ، یہ دو جز ہیں گھر کے اندر، والدین، اور اسکول اور کالجز کے اندر اساتذہ. تو خدا را اس کو اپنا دین کا حصہ سمجھ کر، اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر آپ نیک نیتی کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیں، اور صرف تعلیم نہیں، کتابی تعلیم نہیں، ساتھ ان کی تربیت بھی کریں. کیونکہ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جدھر آپ دیکھیں تو ماحول اتنا خراب ہے کہ بچے جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کا اور ہمارا یہ کام ہے، والدین کا بھی اور اساتذہ کا بھی، کہ بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے جو ہے وہ انجام دی جائے. تو میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. ہماری ہر وقت آپ کے ساتھ دعائیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اٹک کے جو لوگ ہیں
یہ تھوڑے کمزور ہیں، بیسیکلی ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، اپنا حق مانگنے میں خوف زدہ ہیں، صحیح یا درست بات کرنے میں خوف زدہ ہیں، اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہاڑ جو ہے وہ نہیں ڈالتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو یہ وظائف تو نہیں تھے، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ 50% جو ہے وہ کانسیپٹ یونیورسٹی والے فیس دیں گے بچوں کی، اور 50% ضلع گورنمنٹ دیتی تھی۔ تو جب ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، ہمارا ان کے ساتھ ایک MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا، تو اس میں ہم نے باقاعدہ اس چیز کو لکھا۔ ہم نے تو ان کو 300 کنال رقبہ دیا ہے پروونشل گورنمنٹ کا، لے کر دیا، لڑ کے دیا ہے، اتنی مشکل سے ان کے لیے حاصل کیا، اور 1 کنال کی قیمت ابھی آپ دیکھ لیں ادھر دارالاسلام کالونی کے سامنے میرا خیال ہے 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے کنال ہے۔ تو یہ 300 کنال کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو 4-5 ارب روپے کی زمین دی فری آف کاسٹ۔ انہوں نے صرف بلڈنگ بنانی تھی، اور پھر انہوں نے یہ کیا جب ہمارا وہ سیٹ اپ ختم ہوا تو انہوں نے اپنی من مانی کی، اور اپنے وہ پیسے جو ہے وہ جو ان کی طرف سے پیسے آتے تھے روک گئے۔ ہمارے تو ویسے ہی شہباز شریف صاحب نے روک دیے کہ بھئی یہ نہیں، یہ ناجائز کام ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ناجائز کام میں نے کیا تو بھئی آپ اس کی انکوائری کرو، ہم فیس کریں گے، آپ وہ بھی نہیں کرتے ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی لوگوں کو کئی بچے اور بچیاں پڑھ رہے تھے، اور مڈل میں جا کے ان کو کہا گیا جی آپ فیس دیں۔ آپ مجھے بتائیں جس بچے نے بیچارے کا کوئی پیچھے ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ اس کے والدین کما کے اس کی اخراجات پورے کرے، تو وہ کیسے پورے کریں گے؟ اسی طرح ابھی ریسنٹلی کچھ بچے میرے پاس آئے تھے، ان کو میں نے بلایا بھی ہے، میں نے کہا بات بھی اوپر کی ہے۔ ایک تو اوپر بھی بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں ان چیزوں سے گزرے نہیں ہیں۔ اب کئی لوگوں کی ڈگریاں اور سندیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے، فیڈرل گورنمنٹ نے، تو انہوں نے ان کی سند روک لی ہے کہ جی آپ اب خود پیسے دیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بچہ جس نے داخلہ ہی اس نیت سے لیا کہ جی میں نے کچھ بھی نہیں دینا، تو اب کدھر سے بیچارہ لائے گا؟ تو اس کے لیے بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بلایا بھی ہے، بچوں کو اور بچیوں کو، میں نے کہا نہیں تو ہم عدالت کا دروازہ کھڑکائیں گے، اور اس کے لیے ہم آپ کے لیے لڑیں گے بھی انشاءاللہ۔ آپ کا جو حق ہے، ہاں اگر ادارہ چاہتا ہے کہ آئندہ یہ کرنا ہے تو آئندہ کے لیے آپ اشتہار جب دیتے ہو تو اس میں لکھ دیں جی ہم فیس پوری لیں گے، تب کہ جس نے بھی آنا ہے، جو فیس دے سکتا ہے وہ آ جائے، جو بیچارہ نہیں دے سکتا تو وہ نہیں جائے گا۔ تو ایسے معاملات جو ہے گورنمنٹ لیول پہ اور بیوروکریسی لیول پہ میں سمجھتا ہوں یہ باٹل نیکس ہیں، اور ضلع گورنمنٹ کا جو نظام تھا یہ جنرل مشرف نے ایک بہترین نظام دیا تھا، جس سے نہ نواز لیگ نے اتفاق کیا، نہ پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا، اور نہ کسی اور نے کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ نچلی سطح پہ لوگوں کے معاملات جو ہیں ان کے لوکل جو نمائندے ہیں وہ حل کر۔ جو مجھے یہاں پتہ ہے کہ اس گاؤں میں یا اس اسکول میں جو کمیاں ہیں وہ میں دور کرتا ہوں، شہباز شریف یا بزدار صاحب کو کیا پتہ ادھر لاہور میں بیٹھے ہوئے کہ اسکول میں کیا پرابلم ہے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں محسن صاحب سے، بڑے اعلیٰ طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور آپ کو ریگولرائز بھی کیا ہے، اور یہ پیچھے سے 2011 سے مل رہے ہیں ان کو، یہ بھی پھر مبارک ہو، اکٹھا آپ کو ملیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب شہباز شریف نے ہمارے یہ جو ملازمین تھے ان کو نکال دیا تھا، اور کوئی 2 سال کے بعد جب بحال ہوئے تو سب نے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں خرید لی تھی، تو آپ کو بھی یہ اکٹھے پیسے ملیں گے، تو اس کا پر فورس آپ کی وہ کیا کہتے ہیں بچت ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں محسن عباس صاحب کو کہتا ہوں کہ DCC کی میٹنگ کے اندر کوئی ایشو ہو آپ لائیں، ہمارا کام ہے کہ گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرنا، اور ہمارا کام ہے کہ ان کو دبا کے ان کے معاملات کو انشاءاللہ تعالی حل کروانا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی کاروائیاں ڈالنی ہیں یا کوئی باتیں کرنی ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں عمل سے، عمل کرنا چاہیے۔
اور اس کا اجر جو ہے وہ آپ نے نہیں, مجھے اللہ نے دینا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت بھی اچھی کریں, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی مزید عطا کرائے, اور محسن صاحب کی سربراہی میں یہ محکمہ مزید ترقی کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تقریب کے اختتام پر شیلڈیں دینے کا سلسلہ جاری ہے جی. آپ کو دکھا رہے ہیں جی, یہ میرے صاحب نے شیلڈ دی ہے جی ملک محسن عباس صاحب کو. یہ ملک محسن عباس صاحب شیلڈ دیں جی اکرم ضیاء صاحب کو. اور یہ ہیں تقررنامے جی جو آئی ٹی ٹیچر کو دیے جا رہے ہیں. مستقل بنیادوں پہ جو آئی ٹی ٹیچر ہوئے ہیں جی ان کو آج یہ لیٹر دیے جا رہے ہیں جی. ممبر قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب ان کو لیٹر دے رہے ہیں. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ تقریب ہوئی تھی ایم سی بوائز ہائی اسکول اٹک میں. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. پھر آپ کو کسی اور تقریب میں لے کر جاؤں گا اور اس کا احوال بھی آپ کو دکھاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.